بیویاں آ جائیں گی، آئے نہیں اتنے سال ہو گئے کہاں چلے گئے؟ اور یہ روایات میں لکھا ہوا ہے جب مومن جائے گا محشر کا دن ہوگا تو جب مومن گزرے گا تو قرآن میں بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اللہ مومن کو سلام کرے گا، اللہ مومن کو سلام کرے گا۔ میں آپ کو ایک بات محسوس کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے۔ اللہ مومن کو سلام کرے گا، وہ 50,000 سال کا دن اس مومن کے لیے جس کو رب نے سلام کیا، صبح کی 2 سنتوں کے برابر یا عصر کی 4 سنتوں کے برابر وہ گزر جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، اسی سلام کی مستی میں زندگی گزارے۔ کیوں نہ ہو کہ تمنا کرے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے قیامت کے دن جنتیوں کو جب ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ پوچھے گا اور وہ پھر علماء کے پاس جائیں گے، یار سب کچھ تو مل گیا اب کیا مانگے؟ تو علماء نے مشورہ دیں گے اب رب کی زیارت مانگو، اب رب کی زیارت مانگو۔ میرے بھائیو، اس ادا سے بھی بندے کو تیاری کرنی چاہیے کہ جنت میں اس پاک رب کا نظارہ نہ ہو جائے گا جس نے دریاؤں کو اتنا بہاؤ عطا کیا، سمندر کو اتنی طاقت عطا کی، آسمان کو عجیب چھت بنا دیا، جس نے زمین کے اندر عجیب سی حیات پیدا کر دی، جس نے انسان کو عجیب حسن و جمال دے دیا، وہ خالق کائنات، وہ مالک اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ ماں کے پیٹ کے اندر کیسے نقشے بناتا ہے، کیسے حسن کو جناب اس کے اندر بناتا ہے۔ تو اس رب کی محبت میں نمازیں پڑھنی چاہیے، صدقات کرنے چاہیے، خیرات کرنے چاہیے۔ یہاں میں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، ایوب علیہ السلام کا جسم سارا گل گیا، ایک دن دعا کی تو رب نے فرمایا یہ چشمہ ہے ذرا پاؤں لگاؤ، پاؤں لگایا، چشمہ نکلا، نہائے اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ کسی نے پوچھا اے ایوب علیہ السلام اب تو بہت زبردست ہو، زندگی آپ کی بڑی اعلیٰ قسم کی ہے، بڑی بیماری میں تھے، خدا کا شکر ہے تمہیں شفا مل گئی۔ ایوب علیہ السلام نے کہا نہیں، جو مزہ پہلے تھا وہ اب نہیں ہے۔ اور میں وہ کیسے؟ کہنے لگے پہلے بیمار تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا، میرا رب روزانہ پوچھتا تھا ایوب سنا تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ جو پوچھنے کی لذتیں تھی نا وہ ختم، فرمایا وہ جو پوچھنے کی لذتیں تھی نا وہ ختم۔ کائنات کے سارے درد ہیچ، ساری تکلیفیں ایک طرف، ساری نعمتوں کی لذتیں، جنت بڑی نرالی ہوگی، جنت بڑی نعمتوں کا مرکز ماوا، وہ اعلیٰ قسم کی ہے، نعمتوں سے بھری پڑی، لیکن وہاں بھی بندے کو جو اعلیٰ نعمت نصیب ہوگی وہ رب کی زیارت ہوگی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے اللہ فرماتا ہے شد حبا للہ، مجھ سے شدید محبت کرو، مجھ سے شدید محبت کرو۔ شدید محبت کی راہ ایک ہی ہے، جیسے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کسی کو کبھی کسی کو بددعا حضور اتنی جلدی نہیں عنایت فرماتے، یا تو امتی کو تکلیف دیتا حضور بددعا ہمیشہ جو امتی کو تکلیف دیتا حضور اس کو بددعائیں فرماتے رہے۔ یہ یاد رکھیں، جو لوگوں نے مشہور کیا انہوں نے کسی کو بددعا نہیں دی نا، جب کسی امتی کو کہیں ظلم ہوا، تشدد ہوا، قتل و غارت ہوئی مسلمانوں پر، تب رسول اللہ نے کئی ہفتے پھر نمازوں میں بددعائیں، امام الانبیاء نے قنوت نازلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اس طرح سے دعائیں کی۔